بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اثاثے ڈکلیئر کرنا، ہمارے یہاں قانون تو ہے کہ اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں، لیکن بہت کم لوگ ان اثاثوں کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب بھی اثاثے ڈکلیئر کرنے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ بہت ساری چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب کسی کو کسی شہر کا گورنر مقرر کرتے، کوئی عہدہ دیتے، تو اسے اپنے پاس بلاتے اور فرماتے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جتنے اثاثے ہیں، جتنے مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں لکھو اور لکھ کر بیت المال میں جمع کرا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب عہدے سے ہٹایا جائے کہ اس میں اضافہ تو نہیں ہو گیا۔ لوگ وہ لکھ کر وہ آپ کو دے دیتے، اور پھر آپ فرماتے کہ میری 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، ٹرکش گھوڑے پہ سواری نہیں کرو گے، ٹرکش گھوڑے پہ سواری نہیں کرو گے۔ یہ ٹرکش گھوڑا اس وقت کا BMW یا مرسیڈیز یا لیکسس اس ٹائپ کی کوئی ایلیٹ کلاس استعمال کرتی تھی۔ فرمایا کہ مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے وہ دراصل خادم ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز جس سے تمہارے اندر تکبر پیدا ہو استعمال نہیں کرو گے۔ ریشمی لباس نہیں پہنو گے، ریشمی لباس کی فرمایا کہ اس طرح کا جیسے بادشاہ عمرہ پہنتے ہیں، نہیں، سادگی اور عاجزی۔ تیسری بات کہ کسی سائل پر دروازے بند نہیں کرو گے۔ سائل کوئی آ جاتا ہے، فریادی آتا ہے، تو آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، ہمہ وقت، ہر وقت، کوئی کسی بھی وقت آ جائے۔ ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ لباس ریشم بھی پہنتا ہے، اس نے بڑا پروٹوکول رکھا ہوا ہے، بہت سارے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ تمہارے بارے میں یہ کمپلین آئی ہے، کیا ایسا ہے؟ وہاں کا کلچر یہی ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کیسے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بکریوں کا ریوڑ منگوایا اور کہا کل سے تم یہ بکریوں کا ریوڑ چلاؤ، تاکہ تمہارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا اور جانے لگے تو صحابہ کرام اور لوگوں سے جب مشاورت کی تو کسی نے کہا حضور آپ جا رہے ہیں تو ایک بہت اچھا سا جبہ پہنے، دستار پہنے، تاکہ لوگوں پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور میں آپ لوگ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں جو کچھ عزت اور وقار ملا ہے وہ جبہ اور دستار کی وجہ سے ملا ہے؟ یاد رکھو، خدا کی قسم، ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ حضور کی غلامی اور ان کی نسبت کی وجہ سے، یہ حضور کا کرم ہے، اور جب تک مسلمان حضور کے دامن کرم سے وابستہ رہے دنیا پر ان کی حکومت رہی۔ جب وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تباہی شروع ہو۔ آج بھی اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو حکمرانوں کے اندر عاجزی، انکساری، عوام کی خیر خواہی اور بھلائی ان کے اندر نظر بھی آنی چاہیے۔ یہی ریاست مدینہ کے روشن پہلو ہیں۔